بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سے ایک چھوٹا سا اقتباس پیش خدمت کرنا چاہ رہا ہوں۔ زمانہ قدیم میں سلطان محمود غزنوی کا دربار سجا ہوا ہے۔ دربار میں ہزاروں لوگ تشریف فرما ہیں، ان میں وقت کے اولیاء، کتب اور ابدال تک شامل ہیں۔ اچانک سلطان محمود غزنوی اعلان کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا شخص درکار ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکے۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا جاتی ہے اور کوئی بھی شخص اس بات کا ذمہ نہیں اٹھاتا کہ وہ سلطان کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک انتہائی سادہ لو دیہاتی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ جناب، اگر آپ میرے بیوی بچوں کا خرچہ برداشت کریں، ان کے قیام و طعام کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیں 6 ماہ کے لیے، اور مجھے دریا کے پار، شہر سے باہر دریا کے پاس چلہ کاٹنا ہوگا، اس کا بھی بندوبست کر دیا جائے، تو میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے ان دونوں چیزوں کا بندوبست کر دیا۔ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دیہاتی شخص کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ سلطان، چلے میں تھوڑا بہت کمی بیشی رہ گئی تھی، اگر آپ 6 ماہ مزید انتظار کر لیں اور مجھے چلہ یوں ہی کنٹینیو کرنے دیں تو میں یہ ملاقات کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے دوبارہ اسے دریا کے پاس بھیج دیا اور اس کے بیوی بچوں کی کفالت جاری رکھی۔ 1 سال کے عرصے کے بعد جب دوبارہ اس دیہاتی کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو دیہاتی کے پاس حقیقت میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں تھی۔ وہ چیخنے چلانے لگا معافی تلافی کے لیے اور اقرار جرم کر لیا اس نے کہ سلطان، میں کیا، میری حیثیت کیا، میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کیسے کروا سکتا ہوں؟ میرے بیوی بچے بھوکوں مر رہے تھے، فاقوں کی نوبت تھی۔ جب آپ نے اعلان کیا تو میں نے سوچا کہ چلیں، بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا، فی الحال بیوی بچوں کے طعام کا بندوبست تو ہو۔ سلطان نے اپنے دربار میں موجود وزراء کی نشستوں کی طرف دیکھا اور ایک وزیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ وزیر اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور سلطان کو کہتا ہے کہ جناب، اس نے بہت بڑا ظلم کیا، بھرے دربار میں اس نے آپ کے ساتھ گستاخی کی جرات کی، جھوٹ بولا، میرا مشورہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک انتہائی معزز بزرگ بلند آواز میں بولے کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ سلطان نے ایک دوسرے وزیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ دوسرا وزیر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب، صرف گردن تن سے جدا کرنے سے تو یہ بہت جلد موت کی آغوش میں چلا جائے گا، اسے کوئی اس طرح کی سخت سزا دینی چاہیے کہ یہ ذلیل و رسوا ہو کر مرے تاکہ دوسرے لوگوں کو تلقین حاصل ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے زندہ کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ دربار میں موجود اسی بزرگ نے دوبارہ بلند آواز میں کہا کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ سلطان 2 وزراء کے بعد اپنے عزیز ترین غلام ایاز کی طرف دیکھتا ہے، اسے مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ ایاز انتہائی نرم و رویے کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ سلطان، یہ غریب آدمی بیوی بچوں کی بھوک نہ دیکھ سکا، فاقہ کشی نہ دیکھ سکا، اور اس نے جھوٹ بول کے 1 سال کا اناج دربار سے حاصل کر لیا، اس سے آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، اور اس کے جھوٹ کی کیا استطاعت۔ لہذا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا بول بالا ہی رہے گا۔ اس پہ دربار میں موجود وہی بزرگ دوبارہ بلند آواز میں بولے، اس نے بھی بالکل درست کہا۔ سلطان نے ان بزرگوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ پہلے وزیر نے بولا کہ اس کا گلا کاٹ دیں، آپ نے جواب میں کہا کہ اس نے بالکل درست کہا۔ دوسرے نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈال دیں، تو آپ نے تائید کی اور کہا کہ اس نے درست کہا۔ تیسرے نے کہا اسے معافی کر دیں، آپ نے دوبارہ بولا کہ جی اس نے بھی درست کہا۔ تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟
تو وہ بزرگ بولے کہ سلطان، پہلا وزیر جس کو سے آپ نے مشورہ لیا وہ دراصل ذات کا کسائی ہے۔ جب آپ نے اس سے مشورہ لیا تو اس کی اندر کا کسائی پن جاگا اور اس نے اپنی جبلت کے مطابق اس کا گلا کاٹنے کا مشورہ دے دیا۔ دوسرا وزیر جس سے آپ نے مشورہ مانگا، اس کا والد دراصل ساری زندگی امراء کے کتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، انہیں نہلاتا ہے، ان سے شکار کرتا ہے اور انہی کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، لہٰذا دوسرے وزیر کے خون میں وہ جو حقیقت تھی اس نے اس کے مطابق مشورہ دیا، کیونکہ اس کا علم اس سے زیادہ تھا ہی نہیں، اس کا علم کتوں سے شروع ہو کے کتوں پہ ہی ختم ہو جاتا تھا، لہٰذا اس نے اس کے مطابق مشورہ دے دیا۔ تیسرا مشورہ آپ نے اپنے غلام ایاز سے لیا، تو ایاز سید زادہ ہے اور سید زادے تو کربلا میں اپنا سارا خاندان ذبح کروانے کے باوجود اللہ پہ شاکر رہتے ہیں اور کبھی بھی بدلہ لینے کا نہیں سوچتے۔ یہ سننا تھا کہ سلطان اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور ایاز کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ ایاز، تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ تم سید زادے ہو؟ اس پہ ایاز بولے، سلطان یہ میرا راز تھا جو ان بزرگوں نے آج راز نہیں رہنے دیا اور تمام لوگوں کو بتا دیا کہ میں سید زادہ ہوں۔ اگر انہوں نے میرا راز نہیں رہنے دیا تو سلطان پورے بھرے دربار میں بھی آج ایک راز افشاں کرتا ہوں کہ یہ جو بزرگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ بھی کوئی عام بزرگ نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ ناظرین، اس سارے واقعے کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو سبق یہ ملتا ہے کہ حفظ مراتب کے مطابق جون سی سیٹ جو نشست جس علمیت کے حساب سے ہو اسی کے حوالے کرنی چاہیے۔ اقربا پروری یا رشتہ داریوں نیاز مندیوں کے مطابق اگر آپ اعلیٰ عہدوں پہ کم علم لوگوں کو بٹھائیں گے تو نتیجہ کبھی بھی بہتر نہیں نکل سکتا، بلکہ میرٹ کے مطابق اگر آپ مختلف نشستیں فلفل کریں گے تو ہی معاشرے میں بہتری آئے گی اور معاشرہ فروٹفل ثابت ہو سکے گا ایک دوسرے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔